بیٹوں سے زیادہ ان سے محبت کروں گا. اور ایسا ہی جناب ابو طالب نے کیا. پوری زندگی اتنی محبت دی کہ سرور کائنات نے کہا میرے ماں باپ کے بعد میرے ماں باپ جناب ابو طالب و جناب فاطمہ بنت اسد. خود کہا ان کے انتقال پہ امی بعد امی، میری ماں کے بعد جناب فاطمہ بنت اسد میری ماں تھی. چلیں گے نا؟ تو جناب سرور کائنات 8 برس کے اندر کہ جناب 18 برس کے ہوئے جناب ابو طالب کے ساتھ آپ شام گئے تجارت کے لیے. دینیات میں بچوں نے پڑھا ہوگا، آپ کی بھی نظر سے گزرا ہوگا. جب تجارت پہ گئے دمشق تو ایک مرتبہ وہاں پہ، اب انگریزی میں کہتے ہیں مونسٹری ہے، جیسے مدرسہ ہوتا ہے ہمارے یہاں پڑھتے ہیں لوگ عالم بننے کے لیے. تو عیسائیوں کا باقاعدہ ایک کلیسا تھا جہاں سارے کے سارے پڑھنے کے لیے آتے تھے پادری بننے کے لیے. تو بہت بڑا ان کے مونسٹری وہاں پہ تھی. سب کے سب وہاں جمع تھے کہ ایک پادری نے جو پوپ تھا سب سے بڑا، جو ان کا بابا تھا اعظم، اس کو آواز دے کے کہا تھا دیکھو سامنے سے ایک نوجوان آ رہا ہے. میں نے غور کیا کہ جہاں وہ پہاڑ سے اترتا ہے سارے درخت جھکنے لگتے ہیں. وہ پہاڑ سے اتر رہے ہیں تو درخت ان کے سامنے جھک رہے ہیں، اور جہاں جہاں پتھروں پہ وہ قدم رکھتے ہیں وہ پتھر اچھلنے لگتے ہیں، جیسے پتھروں کو پتا ہو کہ بڑا اہم قدم آ رہا ہے. لوگ ہیں یا نہیں؟ یہ خاص ہے. ایک مرتبہ سب باہر آئے، کہا کہ بھئی ان سے بات نہ کرنا، ان کے ساتھ ایک بزرگ بھی ہے، ذرا ان سے پوچھو یہ کون ہے. تو ایک پادری نے جا کے جناب ابو طالب سے کہا یہ جوان آپ کے ساتھ جو آ رہا ہے جو اتنا خوبصورت ہے یہ کون ہے؟ کہا یہ میرا بھتیجا محمد ہے. ایک مرتبہ ان سب نے کہا کہ اے ابو طالب، ہم نے جو بائبل میں جو انجیل میں ساری نشانیاں پڑھی ہیں جناب عیسیٰ سے آخری نبی کی، وہ ساری نشانیاں ان میں نظر آ رہی ہیں. اگر ہو سکے تو کچھ دیر کے لیے ہمارے پاس لے آئیے، ہم انہیں قریب سے دیکھنا چاہتے ہیں. جناب ابو طالب نے کہا میں وعدہ نہیں دے سکتا، پوچھ کے بتاؤں گا. یہ احمد مختار ہے. آج وہ جو بدعقیدہ ہیں انہیں تو سب نے ایمان کی سند دے دی، اور جس جیسا کسی کا ایمان نہیں اس ابو طالب کو مسلمان نہ جانے کیا کیا کہہ رہے ہیں.